بالعالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ آج بڑی پیاری حدیث مبارکہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا، اگر حضور کو منظور ہوتا کہ اس کو دیا جائے، جواب دیا جائے، تو آپ فرماتے نعم، جی ہاں، آپ نعم فرماتے یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو آپ خاموش رہتے، کسی چیز کو لا نہ فرماتے تھے۔ لا کا معنی ہے نہ، ہمیشہ منظور ہوتا تو کیا فرماتے نعم، اور منظور نہ ہوتا تو خاموش رہتے، لا نہ فرماتے، مطلب کیا نہ فرماتے تھے۔ ایک روز ایک رابی حاضر ہو کر اس نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، حضور نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر سوال کیا، اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھڑکنے کے انداز سے فرمایا، سل ما شئت یا عرابی، اے عرابی مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر، کیا کرتا ہے، جو تو سوال کرتا ہے تو سوال کر لے، جو تو نے مانگنا ہے مانگ لے۔ اب اے رابی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں فغبطناہ، ہمیں رشک ہوا اس پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اور باقی جتنے صحابہ موجود ہیں سب کہتے ہیں ہمیں اب رشک ہوا، حضور نے اسے اختیار دے دیا ہے، جو چاہے تو مانگ، اب ہمیں رشک ہوا۔ فقلنا الآن یسأل الجنہ، اب ہم آپس میں بات کرنے لگے، اب یہ حضور سے جنت مانگے گا، کیا مانگے گا؟ جنت مانگے گا۔ تو آپ کیفیت کیا ہوئی؟ دل میں یہ رشک پیدا ہوا کہ اب یہ جنت مانگے گا۔ عرابی نے کہا، تو عرابی نے سوال کیا کیا؟ راوی نے کہا اسألوک راحلتن، یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، حضور سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عطا ہوا، عرض کی اسألوک زادن، اونٹ تو مل گیا ہے، زاد راہ بھی چاہیے، فرمایا عطا ہوا، اب اونٹ بھی مل گیا، زاد راہ بھی مل گیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس عرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں، کتنا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے کیا مانگا تھا؟ پھر آقا علیہ السلام نے وہ حدیث پاک بیان فرمائی، شاہ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ دریا میں اتریے، آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ تھے، دریا کے کنارے پر گئے، تو اللہ نے حکم دیا جانوروں کو، جو سواریاں تھیں انہوں نے دریا کے کنارے سے اپنے منہوں کو واپس پھیر لیا، واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ تھے، کلام کرتے تھے، عرض کرنے کے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تیرا ہی حکم ہوا ہے کہ دریا میں اتریے، اب سواریوں نے منہ موڑ لیے ہیں، واپس اپنی جگہ آ گئی ہیں، اس میں کیا راز ہے، کیا معاجرہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک، آپ کا مزار مبارک ہے، ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اب وہ جسم مبارک کہاں پہ ہے، مزار کہاں پہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ایک بوڑھی عورت ہے اسے پتہ ہے۔ اب اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے بوڑھی عورت کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہے تمہیں پتہ ہے کہاں پر ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بتا دے۔ نے کہا لا، میں تو نہیں بتاؤں گی، واللہ حتی تؤتینی ما اسألک، تب تک نہیں بتاؤں گی جب تک جو میں آپ سے مانگوں مجھے عطا نہ کر دیں، جب تک میں جو آپ سے مانگوں مجھے عطا نہ کر دیں تب تک میں نہیں بتاؤں گی۔ اب ہوا کیا؟ اب اس نے لفظ کہا واللہ، لا واللہ، خدا کی قسم نہ بتاؤں گی
یہاں تک کہ جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرما دیں۔ فرمایا ذالک لکی، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تیری بات قبول کر لی گئی ہے۔ اب اس عورت نے کیا مانگا؟ اب صحابی کا عرابی کا انداز کیا تھا مانگنے کا، اس عرابی کا دیہاتی کا، اور اب کیفیت دیکھیں کہ اس عورت نے کیا مانگا کہ حضور نے اس کے مانگنے کا کہا کاش یہ بھی اس کی طرح مانگ لیتا۔ اب اس عورت نے کیا مانگا؟ تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے عورت نے کہا فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرْجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ۔ اس بوڑھی نے عرض کیا میں حضور سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے، جس درجے میں آپ ہوں گے اس درجے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال سل الجنہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، تو اتنا بڑا سوال نہ کر۔ قالت لا واللہ ان اکون معک، اس بوڑھی نے کہا خدا کی قسم نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں گی، اور اس کے علاوہ بات نہیں مانوں گی، صرف یہی ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ جس درجے میں آپ ہیں اسی درجے میں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسے بار بار کہتے جنت مانگ لے کافی ہے۔ فجعل موسیٰ یرادوها فاوحى اللہ تبارک و تعالی الیہ ان اعطها ذلك فانه لا ينقص شيئا فاعطاها۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، اور کیا وہی بھیجی کہ ان اعطها ذالک، جو مانگ رہی ہے تم وہی اسے عطا کر دو، جو مانگ رہی ہے وہی عطا کر دو۔ فإنه لا ينقص کا شيئا، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ ہاں تم نے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو ہاں ہی کہنا ہے، موسیٰ تو ہاں کہہ دے، دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، آپ ہاں کہہ دیجئے۔ فَأَعْطَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ درجہ عطا کر دیا ہے۔ ذرا غور تو کریں، یعنی جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی، اس سے یوسف علیہ السلام کی قبر اس نے بتا دی، پھر موسیٰ علیہ السلام نعش مبارک یعنی جسم مبارک وہاں سے لے کر دریا سے عبور کر کے تشریف لے گئے۔ اب اس میں بہت پیاری باتیں ہیں، مفسرین نے اتنی بات کی ہے، شیخ محقق نے اتنی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتح الرضی شریف میں اس میں بڑی بات کی ہے۔ اعلیٰ ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور سے جب مانگتے ہیں نا امتی، جب حضور سے مانگتے ہیں تو حضور عطا فرماتے ہیں، حضور جب دیتے ہیں تو دیتے ہوئے لا نہیں کہتے، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے اگر ایسا کرو گے دوں گا، فرمایا تم مانگتے جاؤ گے، مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میرے آقا دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ سرکار میں نہ لا ہے، لا کہتے ہی نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرے آقا کا کام ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں موازنہ کرنا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں عقیدہ اہل سنت کتنا بالکل شد و مت کے ساتھ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا عرابی سے ارشاد فرمانا، جو چیز میں آئے ما شئت سل ما شئت یا عرابی، جو جی میں آتا ہے وہ مانگ لے۔ تو اس حدیث ربیہ میں بھی اطلاق ہی تھا، جس سے علماء کرام نے عموم مستفاض لیا۔ حدیث ربیہ پچھلی کل گزری تھی، اس میں کیا کہا تھا؟ سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے سل ما شئت یا عرابی، جو تیرے جی میں ہے وہ مانگ لے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں صراط حضور نے خود ارشاد فرمائی ہے، وہاں تو کہا تو مانگ، اب اس میں عموم ہے جو مانگتے، لیکن یہاں پر صراحت فرما رہے جو تو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ، وہاں پر صرف مانگ، یہاں جو تو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ۔ اور یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، فرمایا عموم موجود، جو دل میں آئے مانگ لے، ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ حضور کا یہ کہنا سل ما شئت یا عرابی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو تو مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہے، جو تیرے جی میں آتا ہے مانگ، اللہ کی عطا سے ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور دوسری بات، یہ ارشاد سن کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ باقی سارے صحابہ، ان کے دل میں غبطہ یعنی کہتے ہیں رشک پیدا ہو گیا، کاش
یہ انعام جو حضور نے اسے اختیار دیا ہے، سل ما شئت یا عرابی، کاش ہر صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ اختیار حضور ہمیں بھی عطا فرما دیں، کاش یہ حضور ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ پھر یہاں تک کہ حضور اسے اختیار عطا فرما ہی چکے، اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ سارے صحابہ کا خیال کیا تھا؟ حضور سے کیا مانگے گا؟ جنت مانگے گا۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ یہ جنت مانگے گا، اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ اللہ کی عطا سے حضور زمین پر رہ کر بھی جنت کی چابیاں، جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ بیماری آپ کی بات تو نہیں ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے دل میں بات آئی، باقی صحابہ کے دل میں بات آئی، وہ آپس میں کلام کرنے لگے، یہ جنت مانگے گا، اگر اس نے جنت مانگی حضور عطا بھی فرما دیں گے۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، حضور جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، اللہ کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا اس وقت اس اعرابی کے قصور ہمت پر تعجب کرنا، یعنی قصور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے، قصور کہتے کمی، کتنی چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے۔ اس بوڑھیا نے کیا مانگا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جنت بھی مانگی، جنت میں جس درجے پر آپ ہوں گے وہ درجہ، حضور فرماتے ہیں کاش یہ بھی وہ مانگ لیتا، آج ہم اسے وہ بھی عطا فرما دیتے۔ قصور ہمت پر حضور نے بھی تعجب فرمایا، اور ہم اسے حطام دنیا، مال دنیا مانگ بیٹھا۔ اب ذرا اس اسرائیل عورت جو بوڑھی عورت تھی کی طرح جنت، نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم زبان دے ہی چکے تھے، اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہی اسے فرما دیتے جو وہ مانگ دیتا۔ ذرا غور کرے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بس رٹ لگی ہوئی ہے، اس کا محمل کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ نہیں دیتا؟ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مال اللہ ہی دیتا ہے، ایمان اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے، سب کچھ رب دیتا ہے۔ تو سب کچھ رب سے ہونے کا تصور کس نے اس کی نفی کی ہے؟ سب کچھ رب دیتا ہے تو حضور کو اختیار بھی تو رب نے دیا ہے نا۔ سب کچھ رب دیتا ہے تو حضور کو بھی اختیار کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے۔ تو خزانوں کی کنجیاں بھی حضور کے ہاتھ میں رب نے ہی رکھی ہے نا، تصرفات عالم حضور کے ہاتھ میں رب نے ہی رکھا ہے نا، ما کانا و ما یکون کا علم حضور کے ہاتھ میں رب ہی نہیں رکھا ہے نا، کائنات کی ہر شے کا علم حضور کے ہاتھ میں رب نہیں رکھا ہے نا، علم لوح، علم قلم حضور کے ہاتھ میں رب نہیں رکھا ہے نا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کریم میں ہر خشک و تر چیز کا علم ہے، اس قرآن کا علم بھی حضور کو رب نے ہی عطا کیا ہے نا۔ تو جب رب نے عطا کیا ہے تو امامت کل، اصالت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ نے بڑا پیارا فرمایا تھا، اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اب اس ایک شعر میں دیکھیں نا، ہر چیز کلی عطا کی ہے۔ فرمایا اصالت کل، امامت کل، امامت بھی کلی، اصالت بھی کلی، سیادت سرداری بھی کلی، امارت امیری بھی کلی، حکومت بھی کلی، ولایت بھی کلی، سب کچھ اللہ نے آپ کو کلی طور پر اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، خدا کی قسم مسئلہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ صحبت کا ہے۔ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ میں آخر میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بٹی، اچھے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی دکان، عطار خوشبو بیچنے والا۔ لوہار کی بٹی میں بندہ اندر جاتا ہے تو وہ لوہے کا کام کرتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، جلاتا ہے، گندا دھواں بھی نکلتا ہے، یا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے کپڑے جل جائیں گے، کپڑے نہیں جلیں گے، کپڑے کالے ہو جائیں گے، کالے نہیں ہوں کم سے کم باہر نکلے گا گندے دھوئیں کی بدبو آتی ہے۔ صحبت بتا رہی ہوتی ہے۔ آج کوئی حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، اہل بیت پر اعتراض کرتا ہے تو اس کی غلطی نظر نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے کسی ایسی صحبت میں بیٹھا ہے یہاں یہ چیزیں چل رہی تھی۔ اور دوسری اچھی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی دکان،
بندہ خوشبو نہ بھی خریدے نہ بھی لگائے، وہاں سے ہو کر باہر نکلتا ہے تو اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھا کریں، اور یہ وہی عقیدہ ہے، کوئی ہمارا نیا عقیدہ 1400 سال بعد اہل سنت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، جو اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، جو صوفیہ کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم اسی پر کار بن رہے ہیں، اسی پر کار بن رہے ہیں۔ اگر اس سے ہٹیں گے راہ سنت سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سواد اعظم ہے، حضور نے فرمایا ہمیشہ حق سواد اعظم کے ساتھ رہے گا، یہ سواد اعظم ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں عرض کر، ایک تھوڑا سا کلپ